حضرت مولانا احمد علی لاہوری سکھ گھرانے سے تھے۔ اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ یہ فرمایا کرتے تھے، میرے سر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب کہ احمد علی نہیں تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری یہ ولایت اکبری کے مقام کے لوگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا۔ بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھے۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق و توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں، میرے سسر کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدرسے میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب شخص کی تلاش میں نکلے۔ مدرسے میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ دورہ حدیث کے طالبہ پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے، یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، یہ چپ رہتا ہے بیچارہ، تو اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند نے پوچھا تو کہنے لگے، میں بے یار و مددگار ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، اگر مجھے اپنا بیٹا بنائیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیں تو میں اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنا شروع ہو گئے، جناب کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک نے کہہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیں، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ نے دھو کر صاف کر کے پھر پہننا ہے، مجمع کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں کر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم اور بادل آ گئے، ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا، میرے کپڑے گیلے، میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے، تو نہ وہ ہونے تھے اور نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہہ کہ دولہا کون ہے؟ ان سب کی نظر مجھ پر پڑی اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ برد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش زی شعور؟ تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو دورہ حدیث سے تو رخصتی ہو گئی، تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 ماہ میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے، ورنہ فاقے سے دن گزارتے۔
مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی، جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگی، تکیا تکیا پاک باز وہ بچی تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے، اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی صابرہ شاکرہ تھی، کہنے لگی، بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو برکتیں کیوں نہ ہوں گی؟ چنانچہ حضرت فرمانے لگے، ایک وقت تھا کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے وظائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کی کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتنی عزتیں عطا فرما دیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آ گئے، کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البقا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے، جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں، خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہ گاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی۔ تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ، بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس حضور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی دعا کو قبول کر لیا۔ تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں فرما دیتا ہے جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے۔ ماشاءاللہ۔ مزید ہماری کہانیوں سننے کے لیے، ٹوٹکے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔